اب روز صبح سو کے اٹھے گا تو اور زیادہ بڈھا ہوگا، روز صبح سو کے اٹھے گا اور زیادہ بڈھا ہوگا، اور ہم روز صبح سو کے اٹھیں گے تو اور زیادہ جوان ہوں گے، کیونکہ سارے ہم تو سو گئے نا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 تو سو گئے نا، لیکن وہ تو ہر دھڑکن کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ، ہر گھڑی ہر پل اللہ پاک کا کرم شکر، کروڑ کروڑ شکر اللہ پاک کا، کروڑ کروڑ شکر اللہ پاک کا کہ سرکار مل گئے ہمیں، سرکار مل گئے اور لگا دیا سرکار نے کہ یار ادھر آؤ، یہ حقیقت یہ ہے، حق یہ ہے، اسے سمجھو، سکھا دیا سرکار نے، بس سکھا کے بٹھا دیا سرکار نے کہ یار اب دنیا کو بھی بتاؤ، جی دنیا کو بتاؤ، آواز دو دنیا کو، سمپل ایک چھوٹا سا میسج دے دو دنیا والوں کو جو دنیا میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو اپنے معصوم ننھے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ مدرسے صرف 57 اسلامی ملکوں میں ہی ہیں، نہیں، مدرسے تو امریکہ میں بھی ہیں، یعنی دیکھیں مدرسے تو یورپ اور کینیڈا میں بھی ہیں، نیوزی لینڈ میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، مدرسے تو تھائی لینڈ میں بھی ہے نا، مدرسے جاتے ہیں نا بچے ننھے، بھائی ماں باپ بھیجتے ہیں نا انہیں، یہ میسج دے دو ان تمام مسلمانوں کو جو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجتے ہیں، اور جو اساتذہ، محترم اساتذہ جو انہیں پڑھاتے ہیں، ان استادوں سے ماں باپ یہ سوال ضرور کریں کہ حضرت ان کی شرح صدر کیسے ہوگی، شرح صدر کے بغیر تو دین اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی، جی بتا دیں کیا جواب دیں گے، وہ بتا دیں، ہم تو ابھی بتا سکتے ہیں، اللہ پاک کا کرم ہے، شکر ہے اللہ پاک کا کہ کیا جواب ملے گا، وہ یہ طوطے کی طرح رٹے لگا رکھیں، اسلام کے لیے اپنا سینہ کھولو، کیسے چاقو سے کھولیں، یہ فمن شرح اللہ صدرہ الاسلامی کا مطلب، اسلام کے لیے سینہ کھولو، کھولیں کیسے، یہ پوچھنے آئے ہم، ان بچوں کی شرح صدر کھولیں کیسے، آپریشن کروائیں کسی اسپتال میں جا کے، ہم یہ پوچھنے آئے، یہ فرمائیے آپ کے سینہ اسلام کے لیے کھلے گا کیسے، وہاں اس میں ذات اللہ کا نام آ رہا ہے، اس میں ذات آ رہا ہے، وہاں اس میں ذات اللہ، قرآن یہ فرما رہا ہے افمن شرح اللہ، آپ یہ فرمائیے کھلے گا کیسے، یہ تو صحیح ہے، جانتے ہیں ہم کہ اسلام کے لیے اپنا سینہ کھول اللہ کے نور سے، یہ فرمائیے کھلے گا کیسے، پھر اینکی پینکی آئیں بائیں شائیں، نہیں یہ ایسے نہیں، آپ سمجھے نہیں اصل میں مطلب، یہ ایسے نہیں، ایسے اور ایسے ایسے ٹیکنیکل لفظ استعمال کریں گے، ایسے ایسے ٹیکنیکل عربی اور لغت کے ایسے ایسے ٹیکنیکل لفظ کہ عام سیدھا سادہ مسلمان تو چھوڑو، ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ بندے کی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے وہ لفظ، ایسے ایسے ٹیکنیکل لفظ استعمال کریں گے، کیا یہ سیدھا سادہ ایک بھائی گاؤں دیہات میں قصبوں میں رہتے نا مسلمان، سیدھے سادے لوگ ہیں، انہیں کیا پتا کہ یہ جو ٹیکنیکل لفظ آپ نے کہا یہ اس کے معنی کیا، انہیں سے کیا پتا، آپ نے اپنی قابلیت تو جھاڑ دی کہ میں اتنا قابل ہوں، لیکن اس کی اصلاح نہیں کر سکے آپ، یہاں بھی یہی سوال ہے، یہ تو جانتے ہم کہ اپنا سینہ کھول،
للاسلامی، اسلام کے لیے یہ فرمائیے کیسے؟ اس کیسے کا جواب نہیں ہے. اس کیسے کے جواب میں اینکی پینکی آئیں بائیں شائیں. حضرت آپ سمجھیں گے حضرت کا مطلب یوں نہیں یوں تھا یوں. اچھا چلیے جب دیکھا نا کہ زیادہ کوئی اگریسو ہونے لگا ہے، اچھا میں کل آپ کو اس کا میں اپنے حضرت صاحب سے پوچھ کے کل بتاؤں. تو کہتے ہیں یہ ستم توڑے کس نے دین اسلام پر؟ ہوا کیا یہ ہوا کیا؟ جب سب کے گھر میں قرآن کریم موجود تھا، سب کے گھر میں حدیث موجود تھی، حدیث کی کتابیں بخاری اور مسلم، مشکات اور ترمذی، الماجہ، سب کچھ موجود تھا، پھر ہوا کیا یہ ہوا کیا؟ منع کیا تھا نا قرآن نے، ابتدا میں منع کر دیا تھا 1400 سال پہلے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور خود کو تفرقوں میں نہ ڈالو. انہوں نے پہلی فرصت میں فرقے بنائے، پہلی فرصت. یہاں کیا تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور یہاں کیا ہے؟ افمن شرع اللہ، اللہ کے نور سے سینہ کھلے گا. اللہ کے نور سے سینہ کھول اسلام کے لیے. اگر واقعتاً اپنے ننھے اور پیارے پیارے معصوم بچوں کو حقیقی مستقبل دینا چاہتے ہو، یا چھوڑو حقیقی مستقبل دینا چاہتے ہو، تو پڑھاؤ سکھاؤ انہیں یہ پڑھاؤ اور سکھاؤ. پہلا مسئلہ یہی ہے. شرح صدر کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کا ذکر قلب میں آ جاتا ہے، قلب اللہ سے جاری ہو جاتا ہے، نور بننا شروع ہو جاتا ہے، دھڑکنیں ٹکراتی ہیں، اللہ ٹکراتا ہے آپس میں، جیسے تسبیح کا دانہ ٹکراتا ہے آپس کے. تسبیح کے دانے ٹکراتے ہیں نا آپس میں، اس سے نور بنتا ہے، لیکن وہ صفاتی ہوتا ہے، یہ ذاتی ہے. اس میں ذات اللہ کا ذاتی نور، یہ نور پھر سینے کو پاک کرنا شروع کرتا ہے. پھر فہو علی نور من ربک، تجھے تیرے رب کی طرف سے نور ملے گا. اللہ پاک کا کمٹمنٹ قرآن کریم ہے. اگر چاہتے ہو اپنے ننھے پیارے معصوم بچوں کو مستقبل دینا تو یہ سبق سکھاؤ، پڑھاؤ انہیں، پڑھاؤ. نہ کہ یہ دنیا اور دنیا کا یہ علم اور دنیا کی اچھی باتیں حاصل کرو، لیکن مقدم قرآن کا علم جو آخرت میں تمہارے کام آئے گا، جو آخرت میں تمہیں سرفراز کرے گا، جو آخرت میں تمہیں کامیاب اور کامران کرے گا، وہ یہ قرآن کا علم ہے، وہ یہ شریعت حقہ، باطنی شریعت، یہ علم ہے. بے شک جو تمہاری اندر سے تمہارے قلب کی اصلاح کرتا ہے، تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، تمہاری شرح صدر کرتا ہے. اپنے ان معصوم ننھے بچوں پہ ظلم نہ کرو، انہیں یہ علم سکھاؤ، انہیں یہ علم سکھاؤ. قد افلاح من تزکا، کیسے وعدے قرآن کریم میں اللہ پاک، کیسے کمٹمنٹ ہیں کہ وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا. تم نے تو کیڑوں کی خوراک بنا دی اپنے اس بچے کو مستقبل کے نام پر. ایسا ہی ہے نا؟ میں تو کڑوی باتیں ہیں، میں آئی ایم سوری فار ایوری ون، لیکن کیا کروں؟ مجھے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. اگر ثبوت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ. یہ دار اپنے براہیم کی تلاش میں، سنم کا دار جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی کا سر دنیا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فقرا لا الہ الا اللہ.
اسی میں ہو جا فنا، لا الہ الا اللہ، اسی میں تیری بقا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ المبین.